اب یہاں ایک سوال لوگ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے فرمایا کہ غیبت اس لیے ضروری تھی کہ خوف و خطر تھا، اور بنو عباس کو ان کے چاہنے والوں سے زیادہ معلوم تھا کہ 12واں جو ہے وہ ظلم و ستم کو ختم کر کے عدل سے بھر دے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے اس ظالم کو ختم کرنا پہلے ضروری ہے کہ جو ظلم کر رہا ہے۔ تو بنو عباس کو یہ فکر ہو گئی تھی کہ یہ سب سے پہلے ہم پہ تلوار چلائے گا اور ہم کو ختم کر دے گا، اور کہتے ہیں کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی طرح مخفی رکھا کہ کوشش تھی کہ بچہ نہ پیدا ہو، بلکہ بی بی نرجس خاتون کا لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا، بنو عباس بنو امیہ سالوں سے، اور یہ کہتے ہیں کہ صرف امام مہدی کی ولادت نہیں بلکہ امام حسن عسکری کی ولادت، امام تقی، امام نقی، یہ تینوں ان کے بعد تھے، جن سے پہلے جو تھے یعنی باپ، دادا، پردادا، ان سے وہ ٹریک کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ بلکہ کچھ لوگ تو یہ چاہتے تھے کہ ہم کیوں نہ مثلاً 9ویں امام کو مار دیں، قتل کر دیں، شہید کر دیں، مسئلہ ہی نہیں رہے گا، یا اگر وہ بچ گئے، جیسے بچ گئے وہ، تو امام نقی کو کیوں نہ شہید کر دیا جائے۔ پیدا ہونے سے پہلے، پیدائش سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو ہاؤس اریسٹ کیا جاتا تھا، یا بادشاہ اپنے محل میں رکھتا تھا، یا اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلتا تھا، اور معلوم کیا جاتا تھا گھر میں کنیزوں سے اور غلاموں سے کہ کوئی ولادت تو جسے کہتے ہیں کہ ہونے والی نہیں ہے۔ اور ظاہر بات یہ ہے جب عورت 9 مہینے کسی بچے کو اپنے پیٹ میں رکھے تو کبھی نہ کبھی تو عقدہ کھلتا ہے، یعنی شروع میں نہیں تو بعد میں۔ تو امام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب 11ویں امام نے اپنی بہن کو کہا کہ آپ جو ہے ٹھہر جائیں، آج ولادت ممکن ہے، تو انہوں نے پوچھا کس سے؟ انہوں نے کہا بی بی نرجس سے، نرجس خاتون سے۔ تو انہوں نے کہا تو مجھے تو کوئی آثار حمل نظر نہیں آ رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ولادتیں ایسی ہوتی ہیں، یعنی ولادت نظر نہیں آتی۔ اور یقین کریں ابھی چند عرصے پہلے ایک خاتون کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ ان کے یہاں ولادت ہوئی ہے، اور ان کے پڑوسی، ان کے رشتہ داروں تک کو آخر وقت تک نہیں پتہ تھا۔ یعنی لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ تو ایک خرافات ہے، نعوذ باللہ یہ آپ نے گھڑ لیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن ایسا ممکن ہے کہ کچھ خواتین کی حمل کی مدت کو اور ولادت کو آخر وقت تک لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ تو یہ کوئی ایسی اچنبے اور والی بات نہیں، اور اگر ممکن بھی ہو تو اللہ تعالیٰ معجزات کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ تو باپ کے بغیر عیسیٰ کو، جسے کہتے ہیں کہ پیدا کر سکتا ہے، ماں باپ کے بغیر وہ آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، تو وہ مخفی حالت میں امام کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تو بہرحال تو سوال یہ ہے کہ اگر اتنا مخفی تھا، اتنا پرخطر تھا، تو امام کا جنازہ، امام حسن عسکری کا جنازہ رکھا ہوا ہے، عین نماز جنازہ کے وقت 5 سال کا بچہ جس کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ امام زمانہ تھے، امام مہدی تھے، آتا ہے اور نماز پڑھاتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ تو آپ نے خود اپنا اصول توڑا کہ امام حسن عسکری چاہ رہے ہیں کہ لوگوں سے چھپا رہے، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ یعنی خود امام مہدی چاہ رہے ہیں کہ میں لوگوں کو، جسے کہتے ہیں کہ ڈسکلوز ہو جاؤں، جسے کہتے ہیں کہ میں بتا دوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے یہاں معصوم کا جنازہ معصوم پڑھاتا ہے، بلکہ کئی ہمارے یہاں تو آپ نے روایت دیکھی ہوگی کہ امام کا جسے کہتے ہیں کہ جنازہ جو ہے وہ سامرہ میں موجود ہے یا کاظمین میں موجود ہے، اور اس کا ان کے پسر جو ہیں امام جو ہے وہ مدینے سے باجازہ خداوندی آ رہے ہیں۔ تو امام کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ بی بی معصومہ قم کے حوالے سے ملتا ہے کہ 2 افراد گھڑ سوار آئے ایک دم سے اور انہوں نے نماز پڑھائی اور ایک دم سے چلے گئے۔ تو معصوم کا جنازہ معصوم پڑھتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لیے ضروری تھا کہ امام چاہے 5 سال کا ہو، وہ آئے گا، نماز پڑھائے گا اور چلے جائے گا۔ بلکہ خود امام زمانہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب ان کی شہادت ہوگی وہ بھی شہید ہوں گے، جب ان کی شہادت ہوگی تو امام حسین یعنی مسئلہ رجعت جو ہمارے یہاں ہیں آئیں گے اور ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ تو معصوم کا جنازہ معصوم پڑھاتا ہے، نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات، بنو عباس اس فکر میں تھے کہ کب ان کی امامت کا چیپٹر کلوز کریں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 11واں، اور جب بھی امام اس دنیا سے جاتا اس کا بیٹا سامنے آ جاتا، اور وہ اتنے کمالات کا ماہر ہوتا، اتنے معجزات کا حامل ہوتا، اتنا علمی قد کاٹ ہوتا اس کا کہ اس کو پچھاڑنا
انہوں نے اپنے دربار میں علماء کی ٹیمیں رکھی ہوئی تھیں کہ کسی طرح اس بچے کو، کسی طرح اس نوجوان کو، کسی طرح اس شخصیت کو نیچا دکھا دو تاکہ ہمارا مسئلہ آسان ہو، لیکن ان کا مسئلہ اور گمبھیر ہوتا چلا جاتا تھا۔ تو بنو عباس اس فکر میں تھے کہ چلو ٹھیک ہے 11 تک لوگ آ گئے، اب 12واں تو ہے ہی نہیں، تو جلدی سے 12ویں کی نماز پڑھاؤ۔ بنو عباس کے گماشتے کارندے سپاہی وہاں پہنچ چکے تھے، جلدی سے ان کی نماز پڑھاؤ اور اعلان کر دو کہ بھئی یہ 11ویں امام ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ شیعوں کے امام تھے اور آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں آیا، تو ہم پڑھا دیتے ہیں، اور آج کے بعد سے شیعوں کی امامت کا سلسلہ ختم، اور اب جو ہے امامت و خلافت و ولایت جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے پاس رہے گی۔ بلکہ آپ کو معلوم بھی ہوگا، یہ بتایا بھی گیا تھا کہ بنو عباس نے اپنی اولادوں کے نام مہدی رکھنا شروع کر دیے تھے۔ تیسرا بادشاہ تھا، اس کا نام محمد مہدی تھا، یعنی اس کے باپ منصور دوسرا جو بنو عباس کا بادشاہ تھا اپنے بیٹے کا نام رکھا، لوگوں کو اشتباہ میں ڈالنے کے لیے کہ بھئی دیکھو حکومت ہوگی نا تمہارے امام کے پاس، آخری حجت کے پاس، اس کے پاس حکومت ہے، دیندار ہوگا، انہوں نے دیندار بھی بنا دیا۔ دیندار بیہیو کرنا کون سا ایسا مشکل کام ہے؟ تو بنو عباس کے لیے بہت ہی سنہری موقع تھا کہ ہمیشہ کے لیے ایک زندہ ثبوت کے ساتھ امام کی نماز جنازہ پڑھا دی جائے اور بتایا جائے دیکھو نماز اگر ہوتا ان کا بیٹا تو کم از کم نماز جنازہ پڑھانے تو آتا، نماز جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نہیں، تو ہم پڑھا دیتے، اور آج سے ان کا امامت کا چیپٹر کلوز، کوئی 12واں امام نہیں ہے۔ اور آپ یقین نہ کریں کہ خود شیعوں میں ایسا فرقہ پیدا ہو گیا تھا بعد میں کہ جو 11ویں امام تک بس مانتا تھا، اس کے بعد نہیں مانتا تھا، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے، دور دراز اس زمانے میں انٹرنیٹ، اس زمانے میں ٹی وی میڈیا تو تھا نہیں۔ تو دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوا۔ تیسرا مسئلہ آپ نے سنا ہوگا جعفر کذاب کے بارے میں، کہ جو ان کے چچا تھے، ان سے اندیشہ تھا کہ وہ آگے بڑھ کے کچھ گڑبڑ کر دیں گے، نماز پڑھا دیں گے، جیسا کہ ہے بھی کہ وہ آگے بڑھے اور نماز پڑھانے کی کوشش کی، اور پھر ان سے سلسلہ نہ شروع ہو جائے اور لوگ کہہ دیں کہ دیکھو ہمارے یہاں تو عقیدہ ہے معصوم کا جنازہ معصوم پڑھاتا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو جعفر کذاب جو ہے وہ نہ پڑھاتے، اور دیکھو انہوں نے پڑھا دیا ہے، اب یہی امام ہیں 12ویں، اور ان کے بعد امامت انہی سے چلے گی، تو ان کو بھی جسے کہتے ہیں کہ روکنا مقصود تھا۔ تیسرا اندرونی انحرافات، یعنی آپ شاید اس سے واقف نہ ہوں لیکن خود شیعوں میں تیسرے امام سے، تیسرے امام کی، امام حسین کی شہادت کے بعد سے امامت کے فتنے کھڑے ہو گئے تھے۔ یعنی ہمارے یہاں کچھ جذباتی نوجوان ہوتے ہیں نا کہ بھی آپ قیام کریں، آپ تلوار نکالیں، آپ جو ہے وہ جنگ شروع کریں۔ تو جب امام زین العابدین کربلا سے واپس آئے تو لوگوں کو پورا یقین تھا کہ یہ تو وہ بیٹا ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں سے باپ کی تذلیل، اپنی پھپھیوں کی زندان میں تذلیل ہوتے ہوئے دیکھی ہے، تو بس ہم ان کا ساتھ دیں گے اور یہ قیام کریں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے ایک جوش اور ولولہ تھا لوگوں میں، تو وہ گوشہ نشین ہو گئے، وہ عبادت میں جسے کہتے ہیں کہ مصروف ہو گئے، تو لوگوں کو تو اور زیادہ پریشانی ہوئی۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ علی اعلان کم از کم بیان تو کریں، کربلا کے مصائب بھی آپ کو معلوم ہے کس طرح وہ ڈھکے چھپے انداز سے بیان کرتے تھے کہ قصائی کی دکان کے پاس سے گزرے اور ڈھکے چھپے انداز سے کہہ دیا تو نے پانی پلایا تھا، اور یہ کہہ کے پھر گزر گئے کہ میرا بابا جو ہے وہ بغیر پانی کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو جب امام زین العابدین کے بارے میں لوگوں کو کنفرم ہو گیا کہ بھئی یہ تلوار نہیں نکالیں گے، تو آپ کو معلوم ہے عموماً ائمہ کی یہ سنت رہا کرتی تھی کہ بعض اوقات جب ان کو بہت زیادہ ڈر ہوا کرتا تھا تو جو امام ہے اس کو پیچھے رکھتے تھے اور جو غیر امام ہے اس کو آگے رکھتے تھے۔ تو محمد حنفیہ فور فرنٹ پہ تھے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا مختار سقفی کی جو گفتگو، کلام اور خط و کتابت ہوتی تھی وہ محمد حنفیہ سے ہوتی تھی، تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید یہی امام ہے، ان سے زیادہ لوگوں کا رابطہ ہوتا ہے۔ اور آپ نے سنا بھی ہوگا حجر اسود کا جو واقعات تھا، حجر اسود نے امام زین العابدین کے سلام کا جواب دیا اور محمد حنفیہ کا نہیں دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ خود انہوں نے اپنے طور پر محمد حنفیہ نے یہ لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ بھئی مجھے امام نہ سمجھو، یہ معجزہ دیکھ لو اور معلوم کر لو کون امام ہے۔
تو لوگوں نے محمد حنفیہ کو امام سمجھنا شروع کر دیا تھا. یعنی وہ غیبت میں نہیں گئے تھے امام زین العابدین، گوشہ نشینی تھی. گوشہ نشینی بھی کیسی، وہ روزانہ لوگوں کے ساتھ موجود ہوتے تھے لیکن زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتے تھے. زین العابدین جب بھی ان کا نام پڑا تو کیسانیہ نامی فرقہ وجود میں آ گیا کہ جس نے کہا کہ محمد حنفیہ ہمارے امام ہیں. بلکہ ان کے مرنے کے بعد انہوں نے امام زین العابدین کو، ان کے بیٹے امام باقر کو، کسی کو بھی امام ماننے سے انکار کر دیا کہ بھئی ہم ان کو نہیں مان رہے، ہم انہیں کو مانتے. اور وہ مرے نہیں ہیں، وہ ہے کوہ رضا، کوہ رضوہ، جو آپ یا لیتی شعرنی آپ پڑھتے ہیں نا دعائے ندبہ میں کہ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کہاں ہیں، آپ کو میں کہاں ڈھونڈوں، کوہ رضوہ میں ڈھونڈوں یا زی طوا میں ڈھونڈوں. اصل میں وہ مدینے کے قریب ایک گاؤں ہے ینبع، جہاں پہ امام سجاد جا کے رہے تھے. بلکہ آپ کو یاد بھی ہوگا جب واقعہ ہررا ہوا تھا تو لال پہاڑ ہے، سرخ رنگ کا پہاڑ ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک پہاڑ دور سے آپ کو نظر آتا ہے، آپ کبھی نہیں گئے تو لوگ یہ کہیں گے بھئی کہاں چلے گئے، کہاں وہاں جا کے چھپ گئے تھے کیا. تو ایک محاورہ لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا، جو گم ہو جائے، جس کا پتہ نہ چلے، لوگ کہتے ہیں یہ کوہ رضوہ میں ہوگا. تو یہ خود جسے کہتے ہیں کہ دعائے ندبہ کا جملہ ہے، تو وہ انہوں نے باقاعدہ مشہور کر دیا تھا کہ یہ مدینے میں نہیں ہے، یہ تو پہاڑ پہ چلے گئے. کیسانیہ فرقہ. اچھا، اسماعیلیہ فرقہ، امام ششم کا جو بڑے صاحبزادے تھے حضرت اسماعیل، لوگوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ امام علی کے بعد جو ان کے بڑے بیٹے تھے امام حسن وہ امام تھے، پھر امام حسین. تو اسی طرح یہ دیکھیں قیاس، جب انسان قیاس کرتا ہے تو یہاں پہ وہ شیطان کی طرح دھوکہ کھا جاتا ہے، کبھی خدائی، کبھی خلافت اور کبھی امامت پر. تو انہوں نے کہا کہ یہ اسماعیل جو ہے نا یہ ان کے بیٹے ہوں گے. تو اسماعیل جو ہے وہ کا انتقال جو ہے خود امام ششم کی زندگی میں ہی ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ بلکہ امام ششم نے ان کا جنازہ روک کر ان کی صورت کو آشکار کر کر کپڑا ہٹا کر لوگوں کو بتایا کہ جس طرح امامت کے مسئلے میں اسماعیل کے ذریعے اللہ نے اپنی مشیت کو واضح کیا، حقیقت کو، اس طرح کسی نے نہیں کیا. یعنی جو اب مر چکا ہے، میرے مرنے سے پہلے اس دنیا سے جا چکا ہے، تو وہ کس طرح تم لوگوں کا امام ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی وہ ڈھٹائی سے جمے رہے کہ یہی امام ہے. اور اس کے بعد پھر 70ویں ان کے بھی امام چلے، پھر 70ویں یا 19ویں امام پر پھر ان کے 2 ٹکڑے ہو گئے. پھر 2 بھائی وجود میں آئے، ایک نے کہا بڑا بھائی، ایک نے کہا نہیں چھوٹا بھائی. بڑا بھائی اتنا علمی اور متقی نہیں تھا جتنا چھوٹا، تو انہوں نے کہا نہیں چھوٹا. تو وہاں پہ 2 فرقے بن گئے. جو دوسرا فرقہ بنا وہ بہری کہلاتا ہے. تو وہ اسماعیلی یعنی آغا خانی اور بہری فرقہ وجود میں آیا. دونوں فرقے ان کے 70ویں امام سے پہلے اسماعیلی فرقہ کہلاتا تھا، اور وہ امام ششم کی پہلی اولاد اسماعیل علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہوئے، یعنی امام ششم کی نافرمانی کرتے ہوئے گمراہ ہوئے. اچھا، پھر جو ہے امام حفتم، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ جب وہ زندان میں گئے، 14 سال زندان میں رہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آدمی کو کتنی مشکل ہوتی ہے. ہمارے یہاں مدرسہ بند ہو جائے، کسی عالم سے رابطہ منقطع ہو جائے، آغا سیستانی کی ویب سائٹ مثلا ہائی جیک ہو جائے، ہیک ہو جائے، تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر ادھر ادھر جسے کہتے ہیں کہ نکل جاتے ہیں. تو 14 سال جب وہ جیل میں رہے تو لوگوں نے اپنے طور پہ قیاس کر لیا کہ بھئی یہ تو انیکٹیو ہیں، غیر فعال ہیں، یہ کوئی جواب نہیں دیتے. حالانکہ اپنے چاہنے والوں کے ذریعے وہ کسی نہ کسی طرح، آپ نے سنا ہوگا بہلول اور 2 افراد گئے تھے تو زندان میں ایک پرچی ڈالی تھی، بلکہ ٹھیکری پرچی ڈالی تھی کہ ہم کیا کریں، مصیبتیں ہیں. تو امام نے جو ہے وہ جیم، ایک ٹھیکری پہ جیم لکھ کر باہر پھینکا تھا. تو کسی نے سمجھا جبل یعنی پہاڑ، کسی نے کہا جلا وطن یعنی ملک سے باہر چلے جاؤ، اور کسی نے کہا بہلول نے جنون، تو وہ مجنون بن گیا. تو 8ویں امام جب منظر عام پر آئے تو لوگوں نے کہا بھی 7ویں امام کا ہے، کہ بھائی ان کا تو انتقال ہو گیا، وہ تو شہید ہو گئے. اور اس سے پہلے کہاں تھے؟ بھائی وہ زندان میں تھے اور لوگوں سے رابطہ بھی نہیں تھا. بغداد کے پل پہ جس طرح ان کی جو ہے وہ نماز جنازہ، جس طرح میت کو اٹھائی گئی، نماز جنازہ پڑھائی گئی، تو وہ تو بالکل ہی نامعلوم فرد کی طرح ہو گئے تھے. تو لوگوں نے کہا بھائی نہیں، ہم آپ کو امام نہیں مانتے، ہم تو انہیں کو امام مانتے ہیں، وہ کہاں ہیں، ان کو جو ہے وہ ہمارے سامنے لایا جائے.
اور اس میں آپ کو حیرت ہوگی وہ لوگ بھی شامل تھے جو امام موسیٰ کاظم کے وکیل تھے، جن کی نیتیں خراب ہو گئی تھیں، جن کے پاس خمس موجود تھا کہ امام آئیں گے تو ہم خمس دیں گے، تو بھائی خمس، خیرات، صدقہ جو بھی ہے وہ ان کے حوالے ہم کریں گے تاکہ پھر وہ تقسیم کریں۔ تو وہ آئے نہیں تو ان کے پاس موجود رہا، کسی نے انویسٹمنٹ کر دی ہوگی کہیں پر، تو انہوں نے کہا نہیں بھی جب وہ آئیں گے تو ہم دیں گے۔ دیکھیں یہ اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مختلف طریقوں سے امام کے چاہنے والوں کو بھی آزماتا ہے، اور جو دشمن ہے ان کو بھی فتنے میں یا مصیبت میں گرفتار کرتا ہے۔ تو کیسانیہ فرقہ، اسماعیلیہ فرقہ، واقفیہ فرقہ، اس کو ہم واقفیہ فرقہ کہتے ہیں، یعنی وقف کر لیا، وہ ٹھہر گئے، رک گئے ساتویں امام پہ، بس وہی ہیں، اور وہ غیبت میں چلے گئے، جن کی غیبت کا تذکرہ حدیث میں ہے، وہ یہی امام ہیں۔ اب ہم ان کے واپس آنے پر ان کو امام مانیں گے، وہی آئیں گے واپس، وہی دنیا کو عدل سے بھریں گے جیسے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ تو یہ جسے کہتے ہیں کہ مسائل تھے جس کی بنا پر امام کا یکدم آنا، نماز جنازہ پڑھانا، اور یہ تسلیم کروانا کہ دیکھو جو 12 والی حدیث ہے اس پہ قائم رہنا کہ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے، 12 امام ہوں گے، 12 خلیفہ ہوں گے، تو 11واں یہ ہے، 12واں میں ہوں، پیدا ہو چکا ہوں میں نے نماز جنازہ بھی پڑھا دی ہے، اب اس کے بعد یہ تمہارا امتحان ہے کہ جب میں غیبت میں جاؤں گا، لیکن بہرحال میں تمہارے سامنے ہوں۔ اچھا پھر ایک بات یہ، اگر فرض کر لیں امام نہ آتے اور نماز جنازہ نہیں پڑھاتے اور ولادت ہوتی، ولادت کے بعد جو ہم نے کہا کہ ماں خاتون اور 2-4 غلام یا 2-4 40 افراد وہ دیکھتے، تو خود ہمارے دلوں پہ کیا گزرتی، خدا نخواستہ ہم بھی شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے کہ امام تو نماز جنازہ پڑھانے نہیں آئے۔ یعنی اس زمانے میں لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے تھے، امام سامنے موجود ہوتا تھا اور امام کہتا تھا کہ بھئی یہ میری اولاد جس کو تم امام سمجھ رہے ہو دنیا سے چلی گئی ہے، لیکن پھر بھی امام کی بات نہیں مان رہے۔ تو آج کتنا بڑا خلفشار ہوتا لوگوں میں کہ بھئی ہمارے یہاں 12واں امام نہیں ہے، 11 امام ہیں، پھر کیا بحث چلتی کہ یہ جو حدیث ہے کیا غلط ہے کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے؟ پھر لوگ کیا کہتے ہیں، ارے 12 کیا، ایک والی حدیث بھی غلط ہے، کوئی امام نہیں ہوگا۔ رسول اللہ نے اپنی موت کے بعد امت پہ چھوڑ دیا تھا، جیسے غیر شیعہ افراد یہی کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ نے اپنے بعد یہ ہوم ورک دے کے گئے تھے رسول، یعنی خدا نہ خواستہ کہ بھئی آپ خود ڈیسائیڈ کر لو، اتنے میچور ہو گئے اور اتنا آپ جسے کہتے ہیں کہ ٹرین ہو گئے ہو، اب تم خود جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہو کہ میرے بعد جسے کہتے ہیں کہ تمہیں کس کو خلیفہ یا امام ماننا ہے۔ تو یہ شیعوں کو ایک تسلی دینی تھی کہ ہمارے امام پیدا ہو چکا ہے، اس نے نماز جنازہ پڑھائی، وہ غیبت میں گیا ہے اور اب وہ آئے گا۔ تو اگر یہ بات نہ ہوتی نماز جنازہ والی تو شاید خدا نہ خواستہ ہمارے دل بھی جو ہے وہ شک میں ڈوب جاتے۔ نمبر 5، دشمنان اہل بیت کو ایک پیغام دینا تھا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تم اپنی چال چلو، اللہ اپنی چال چلتا ہے، اور اللہ چال چلنے والوں میں بہترین ہے، اللہ کی چال بہترین ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، تم نے اپنا پورا زور لگا لیا، پہلے امام سے لے کے 11ویں امام اور پھر 12ویں امام، لیکن تم نے دیکھا کہ جو رسول خبر دے کے گئے تھے اس خبر کے مطابق امام آتے رہے اور دنیا سے جاتے رہے۔ وہ ٹھیک ہے کچھ ہی لوگ ان پر ایمان لائے اور تم نے ان کو شہید کیا، لیکن یہ نہیں ہوا کہ اللہ نے سلسلہ امامت کو روک دیا ہو۔ ہاں غیبت میں لے گیا سزا دینے کے لیے، لیکن مطلقاً روکا نہیں۔ ہم کو امید دلا کر گئے امام، اور ہمارے دشمنوں کو جسے کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی طرف سے سرزنش تھی، ایک تماچا تھا ان کے منہ پر کہ تم جتنا کر لو اللہ کے نور کو نہیں بجھا سکتے، جتنی زور لگا لو تم زندان میں ڈال سکتے ہو، جو ان کو قتل کر سکتے ہو، لیکن اگر تم چاہو کہ یہ سلسلہ امامت ختم ہو جائے، جو 12 امام اللہ نے سوچ رکھے ہیں 12 سرداروں 12 قبیلوں بنی اسرائیل کی طرح، وہ اس دنیا میں آ کے رہیں گے۔ ایک درود پڑھتے محمد والے محمد۔